السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ ہاشم نے لاہور سے شیئر کیا ہے۔ ہاشم کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کا 4 منزلہ گھر ہے، سب چاچو وغیرہ اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی بہت بڑی فیملی ہے اور ریلیٹیوز بھی بہت زیادہ ہیں، تو جب بھی ہم لوگوں کے دور کے کزنز دوسری کنٹریز سے آتے ہیں تو ہم لوگوں کو کوئی ایسا پراپر روم نہیں مل پاتا کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے بیٹھ کے وہاں پہ انجوائے کر سکیں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ چھت پہ چلے جاتے ہیں اور چھت پہ جا کے ہم سب کزنز پارٹیز کرتے ہیں، بون فائر کرتے ہیں۔ ہم سب کزنز کو باربیکیو کرنے کا بہت شوق ہے، اس لیے ہم سب جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم چھت پہ جا کر ہم لوگ باربیکیو کرتے ہیں۔ اور نیو ایئر نائٹ پہ ہم سب لوگوں کا باربیکیو کرنا، بون فائر کرنا تو مسٹ ہوتا ہے۔ ہم گھر کے بچوں نے جب گھر والوں سے یہ کہا کہ ہمیں ایک روم چاہیے پراپر، کہ جب ہمارے کزنز آتے ہیں سب تو ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بابا نے ہم سب کزنز کے لیے ہمیں چھت پر ایک کمرہ بنوا کے دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ اور یہ واقعہ پچھلے سال کا ہے۔ نیو ایئر شروع ہونے سے پہلے ہی ہم سب کی فیملیز، ریلیٹیوز وغیرہ اکٹھے ہو جاتے تھے تاکہ ہم لوگ نیو ایئر جو ہے وہ ساتھ میں سیلیبریٹ کر سکیں۔ جب سب کزنز آئے تو انہیں ہم نے چھت والا کمرہ دکھایا، وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ ہم سب کزنز نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس دفعہ نیو ایئر نائٹ کو ہم بہت شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے۔ ہم نے بہت سے پلانز بنائے، بہت سی چیزیں منگوائیں کھانے پینے کی، اور باربیکیو تو ہم لوگوں نے کرنا ہی تھا۔ شام ہوئی تو ہم سب کزنز چھت پہ آ گئے، ہم اپنا سارا سامان چھت پہ لے آئے اور ہم لوگ تیاریاں کرنے لگ گئے۔ ہم لوگوں نے بہت پیاری سی لائٹنگ کی، لائٹ سا میوزک لگایا، اور ہم سب کزنز آپس میں آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ 2-3 کزنز ہمارے پاس بیٹھ کر ہی باربیکیو بنا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو دے رہے تھے۔ ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے ایک کزن نے ڈراؤنی باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ ہمیں خوفناک قصے سنا رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست کا واقعہ بھی سنایا کہ جس پہ کسی جن کا سایہ تھا۔ جب اس کو دوڑا پڑتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ گھر سے نکل کے قبرستان چلا جایا کرتا تھا اور درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا۔ سب لوگ اس کو گھر میں اور باہر ڈھونڈتے رہتے تھے کہ وہ کدھر گیا، لیکن جب کوئی اچانک سے قبرستان میں سے گزرتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اس کو دورہ پڑتا تھا تو اس کو اگر روک لیتے تھے کسی طریقے سے تو وہ چھت پہ چلا جایا کرتا تھا، اور چھت کو ٹاپتے ہوئے، یعنی کہ جو سب سے آخر والی چھت قبرستان کو لگتی تھی، لوگوں کے گھروں کی چھتوں کو ٹاپتے ہوئے وہاں سے اس چھت سے چھلانگ لگا کر وہ قبرستان میں چلا جایا کرتا تھا اور اسی ایک مخصوص پوائنٹ کے نیچے جا کے وہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی تھیں اور وہ زور زور سے سر ہلا کے کچھ پڑھتا رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا وہ دوست FSC کر رہا تھا، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن اس وجہ سے اس کی پڑھائی بھی رہ گئی۔ اس بات کو 2 سے 3 سال گزر گئے ہیں۔ اب وہ بہتر تو ہے، لیکن وہ ویسے جیسے وہ پہلے پڑھتا تھا ویسے پڑھ نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کافی قصے سنائے۔ تو جب وہ قصے سنا رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ باقی سب کزنز اس کی باتیں سن کر ان لوگوں نے بھی کوئی نہ کوئی قصہ سنانا شروع کر دیا جو ان کو یاد آ رہا تھا یا جو ان کے فرینڈز یا فیملی سے ریلیٹڈ تھا۔ ہاشم کہتے ہیں کہ میں بیٹھ کر چپ کر کے ان کی باتیں سن رہا تھا، ان کے قصے سن رہا تھا، کیونکہ میرے پاس تو ایسا کوئی قصہ تھا نہیں سنانے کو، اس لیے میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب سب لوگ باتیں کر رہے تھے، قصے سنا رہے تھے، تو میری ایک کزن تھی توبہ۔ اس نے مذاق میں کہا کہ چلو چپ کر جاؤ، بہت باتیں کر لی تم لوگوں نے جن بھوتوں کی، اگر یہاں سے کوئی جن گزر رہا ہوا تو اس نے سن لیا تو وہ تم لوگوں کو بتائے گا۔ تو اس پر میرے ایک کزن عدنان نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، اگر کوئی جن آ بھی گیا تو میں اسے کہوں گا کہ بھائی ہم تمہاری ہی باتیں کر رہے تھے، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اور باربیکیو کھاؤ۔ اس پر سب ہنسنے لگ گئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، مذاق کرنے لگ گئے، پر پتہ نہیں کیوں ان کی اس بات پر مجھے ہنسی نہیں آئی اور عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ ہی اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ یہ سب ابھی مذاق کے موڈ میں، اگر میں ان سے کوئی سیریس بات کرتا بھی ہوں تو یہ لوگ مذاق میں لیں گے اور میری بات پہ دھیان نہیں دیں گے، اس لیے میں چپ کر کے ہی بیٹھا تھا۔ لیکن جب ان کا مذاق بہت زیادہ بڑھ گیا تو میرا ایک کزن چپکے سے کمرے میں گیا اور اس نے ایک کالی چادر لی، وہ اپنے اوپر اوڑھ کے آ گیا اور اس نے اچانک سے آ کے جو میری کزنز بیٹھی ہوئی تھیں ان کو پیچھے سے ڈرایا۔ تب میں نے اسے منع کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، چھوڑو، یہ کس طرح کی حرکتیں تم لوگ کر رہے ہو۔ اب کوئی بھی جن بھوت کے بارے میں بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ایسا مذاق کرے گا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ میں تھوڑا سیریس ہوں، غصے میں ہوں، تو وہ لوگ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے اور پھر ہم لوگ کچھ اور باتیں کرنے لگ پڑے۔ ہم لوگوں کی چھت پہ پانی کی ایک ٹینکی تھی جو ذرا فاصلے پہ تھی۔ جس طرف میں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے وہ ٹینکی، یعنی کہ اگر ٹینکی کے پاس کوئی کھڑا ہوتا، اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوتا تو وہ مجھے صاف نظر آتا۔ ہم لوگوں نے میوزک بند کر دیا تھا کیونکہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا اور ماحول میں ذرا سناٹا چھا گیا تھا۔ ایک دو کزنز تھے جو آپس میں ہلکی پھلکی بات کر رہے تھے۔ اچانک سے عدنان نے مجھے کہا کہ ہاشم، کیا تمہیں ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے کسی نے آواز دی ہو؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ عدنان نے مجھے کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے ہمارا نام لیا ہے، اور ہم سب کزنز کا نام نہیں لیا لیکن کچھ کزنز کا نام لیا ہے، ہمیں بلا رہا ہے جیسے کوئی۔ میں نے 2 سے 3 نام سنے ہیں اور اس نے میرا بھی نام لیا اور تمہارا بھی نام لیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ میرے ساتھ ندا بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے کہا نہیں، میں نے بھی سنا ہے جیسے کسی نے نام لیا ہے۔ اتنی دیر میں میری ایک کزن ہم سب لوگوں کے لیے بوتل لے آئی تو اس نے ہم لوگوں کو بھی گلاس دیا۔ وہ پلاسٹک کے گلاس تھے۔ عدنان میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھ سے کچھ بات کر رہا تھا کہ اچانک سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے ٹینکی کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس نے ویسے ہی کالی سی چادر لی ہوئی ہے۔ مجھے لگا کہ یہ وہی کزن ہے طاہر جس نے پہلے بھی وہ کالی سی چادر لے کے کزنز کو ڈرایا تھا۔ ٹینکی کے پیچھے کافی اندھیرا تھا، وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، کچھ واضح محسوس نہیں ہو رہا تھا لیکن اس کو ایسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کھڑا ہوا، اس نے کالی سی چادر لی ہے اور وہ اشارے سے بلا رہا تھا کہ ادھر آؤ، میری بات سنو۔ تو مجھے دیکھ کے بڑا برا لگا۔ میں نے کہا ابھی میں نے اس کو منع کیا تھا، یہ پھر وہی مذاق کرنا شروع ہو گیا۔ میں نے اسے آواز دے کے کہا کہ طاہر تم پھر سے شروع ہو گئے ہو، چلو وہاں سے نکل آؤ، باہر آؤ۔ مگر مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ ہنس رہا ہے اور اس پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا۔ مجھے غصہ آیا، میرے ہاتھ میں جو پلاسٹک کا گلاس تھا میں نے وہی اچھال کر اس کی طرف پھینکا کہ تم میری بات کیوں نہیں سن رہے ہو۔ تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ گلاس اس کی طرف جا کے گرا تو وہ اچھل کے پیچھے ہوا ہے، اور میں جب یہ سب کہہ رہا تھا تو عدنان بھی میری طرف یعنی کہ وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، کوئی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، اور باقی سب کزنز جو تھے وہ بھی میری بات سن رہے تھے، ان کا بھی دھیان میری طرف تھا لیکن وہ اس طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ ان کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ آپس میں مذاق کر رہے ہیں۔ عدنان جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے کہا چھوڑو، دفع کرو، وہ خود ہی نکل آئے گا وہاں سے۔ تو میں نے اسے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ٹینکی کے ساتھ جو دیوار ہے وہ بالکل چھوٹی سی ہے، اگر اس کا پاؤں وہاں سے پھسلا تو یہ سیدھا نیچے گرے گا، اور جہاں پہ یہ کھڑا ہے تو یہ وہاں پہ بالکل اندھیرا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا تو بعد میں مما سے مجھے ہی ڈانٹ پڑے گی کہ تم اگر اوپر تھے تو تم نے روکا کیوں نہیں۔ میں اٹھ کر اس کی طرف گیا تو جیسے ہی میں اس کی طرف گیا میں نے واضح طور پہ دیکھا کہ وہ جو چیز تھی جس نے اوپر کالی سی چادر لی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں تو کسی انسان کی طرح نہیں تھی، وہ بالکل سفید آنکھیں تھی، لیکن وہ ایک جھلک ہی میں نے اس کو دیکھا ہوگا کہ وہ چیز ایسے ہوا میں اوپر کی طرف غائب ہو گئی۔ میرا یہ منظر دیکھنا تھا کہ میرے ہوش ادھر ہی گم ہو گئے۔ جتنی دیر میں اٹھ کے اس کے پاس گیا تھا، عدنان بھی میرے پیچھے آیا تھا اور اس نے بھی شاید یہ منظر دیکھ لیا تھا، تبھی اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور مجھے بھی کہا کہ ہاشم بھاگو یہاں سے، چلو یہاں سے۔ لیکن مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، میں وہیں پر بت بن کے کھڑا ہوا تھا کیونکہ مجھ سے نہ کچھ بولا جا رہا تھا نہ ہلا جا رہا تھا۔ جب اس نے میرا بازو پکڑ کے کھینچا، اپنی طرف کھینچا، تو پھر میری ٹانگوں میں ذرا جان آئی اور میں نے بھی اس کے ساتھ بھاگنا شروع کیا۔ عدنان مجھے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا
اسی چھت والے کمرے میں لے گیا اور باقی سب کزنز بھی ہم لوگوں کو ایسے دیکھ کے سب کزنز بھی کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم لوگ ایسے کیوں چیخیں مار رہے تھے، کیا ہوا تھا، کیا دیکھا تھا؟ پھر عدنان نے ان کو بتایا کہ شروع سے لے کے آخر تک کیا واقعہ پیش آیا تھا، کہ کیسے وہ ٹینکی کے پاس وہ کھڑا ہوا تھا طاہر کے روپ میں، جبکہ طاہر تو بعد میں اوپر آیا تھا، وہ کچھ دیر کے لیے نیچے گیا تھا۔ ہم سب کزنز بہت زیادہ ڈر گئے اور سب کزنز نے باہر سے فٹافٹ سامان سمیٹا، کمرے میں لے آئے اور کمرے میں آ کے انہوں نے لاک لگا دیا اور آیت الکرسی پڑھ کے ایک دوسرے پہ پھونکنے لگ گئے۔ ہم لوگوں کو پتہ تھا کہ اگر ہم نیچے جا کے بھی یہ بات بڑوں کو بتائیں گے تو وہ بھی پریشان ہو جائیں گے اور انہوں نے ہمیں ہی ڈانٹنا ہے کہ تم لوگ آدھی رات کے وقت اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے تھے، اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے تھے، کیونکہ ہم سب کزنز ہی اتنے زیادہ تھے، اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ ہمیں کسی بڑے کو بلانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ ہم لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو ہمت دے رہے تھے۔ میری ایک کزن باقاعدہ اس نے وضو کر کے سورہ یاسین پڑھی اور اس کا دم کیا ہوا پانی اس نے ہمیں بھی پلایا، ہم سب کزنز کو پلایا، اور اس نے جو کمرے کے اوپر جو دروازہ تھا، جو انٹرنس کا دروازہ تھا، وہاں سے اس نے وہاں پر بھی چھڑکاؤ کیا اور کمرے کے چاروں کونوں میں بھی چھڑکاؤ کیا، تاکہ اگر ابھی بھی کوئی غیر مرئی مخلوق یہاں پر موجود ہے یا کسی قسم کے اثرات ہیں تو وہ کمرے میں داخل نہ ہو سکیں۔ ہم سب فیمیل کزنز ایک طرف ہو کر بیٹھ گئیں اور میل کزنز ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم سب تھوڑے ڈرے تو ہوئے تھے، لیکن پھر وہ رات ہم نے جاگ کے گزاری۔ ہم لوگ اسی طرح آپس میں باتیں کرتے رہے اور جن کزنز نے مذاق اڑایا تھا وہ توبہ کرنے لگے کہ ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ عدنان اور طوبہ بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جو مذاق کرنا شروع کیا تھا جنات کے بارے میں وہ انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ میں تو ڈرا ہوا تھا، لیکن شاید مجھ سے زیادہ عدنان ڈرا تھا، کیونکہ اس نے بھی میرے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کے بولنے سے اندازہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ کانپ رہا تھا، اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی اور وہ بار بار اللہ سے معافیاں مانگ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، مجھ پر اب کسی چیز کا، کسی قسم کا اثر نہ ہو جائے۔ پھر اسی طرح باتیں کرتے کرتے صبح ہو گئی، فجر کا ٹائم ہو گیا۔ سب فیمیل کزنز نے گھر میں نماز پڑھی اور ہم جتنے بھی میل کزنز تھے ہم سب مسجد میں گئے، ہم نے وہاں پہ نماز ادا کی اور پھر ہم سب کزنز نیچے آ گئے۔ اس کے بعد ہم اوپر کمرے میں بھی جاتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ ہم نے رات کو جو صورتحال دیکھی تھی، اب ہمیں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہم میں سے کسی نے بھی کسی بڑے کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اگر ہم نے کسی قسم کی کوئی بات کی تو ان لوگوں نے بہت ناراض ہونا تھا اور ہمیں دوبارہ چھت پر بھی نہیں جانے دینا تھا۔ پھر اسی طرح کرتے کراتے 1 سے 2 دن گزرے تو سب کچھ نارمل ہو گیا۔ پھر ہم سب لوگوں نے دوبارہ سے چھت پہ جانا شروع کر دیا، چھت والے کمرے میں بیٹھنا شروع کر دیا، لیکن پھر دوبارہ ہم نے، چاہے ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں یا اکیلے بیٹھے ہوں، ہم لوگوں نے کسی قسم کے جنات کے قصے ایک دوسرے کو نہیں سنائے۔ مذاق اڑانا تو بہت دور کی بات تھی۔ بالکل لسنرز، ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے یا کچھ برا ہو۔ اور جب ہمارے بڑوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کھلی فضا میں، کھلی ہوا میں جنات ہوتے ہیں، مغرب کے بعد سے ویسے بھی ان کا وقت ہوتا ہے، تو ہمیں بھی ایسی فضول چیزوں سے، ایسے فضول کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہمیں بعد میں کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ سو لسنرز، یہ تھا آج کا وہ شارٹ سا خوفناک واقعہ۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے آپ لوگوں کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔